السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نئے سیاسی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، نئی سیاسی صف بندیاں شروع کر رہے ہیں، جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر بھی۔ جہانگیر ترین گروپ کے لیے کیا ہوگا، سندھ کے لیے کیا ہوگا، پنجاب میں کیسے سیاست کی جائے گی، مرکز میں کیسے سیاست ہوگی، یہ سارے معاملات وزیر اعظم عمران خان نے اب نئے طریقے سے چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کے برے دن لگتا ہے کہ شروع ہو گئے۔ ایک بڑی گرفتاری ہو گئی ہے جہانگیر ترین گروپ کی۔ نذیر چوہان، شہزاد اکبر نے پہلا شکار کیا ہے۔ نذیر چوہان گرفتار ہو گئے ہیں۔ نذیر چوہان پر ایک مقدمہ شہزاد اکبر صاحب نے درج کروایا تھا۔ انہوں نے ان پر ایک الزام عائد کیا تھا ان کے عقیدے کو لے کر کہ جی وہ فلاں عقیدے کے ہیں، اور انہوں نے کہا جی میں تو مسلمان ہوں۔ بہرحال وہ ایک تو اس پر انہوں نے مقدمہ درج کر دیا تھا۔ وہ گرفتاری دینے گئے 2 بار ریس کورس تھانے، مگر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ آج وہ نذیر چوہان جو جہانگیر ترین گروپ کے سرکردہ ارکان میں شمار ہوتے ہیں، تو آج وہ گئے تھے LDA جوہر ٹاؤن، وہاں پہ اپنے کسی کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ بزنس ہے اس سے متعلقہ، تو وہاں گئے اور وہاں سے جیسے نکلے تو ان کے پی ہیں رضوان، انہوں نے ان کے مطابق سول لائن پولیس کے کچھ ڈالے آئے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر لے گئے۔ مقدمہ ہے ریس کورس تھانے کا، گرفتاری ہوئی ہے سول لائن پولیس کے ذریعے، لاہور کی دونوں تھانے لاہور کے ہیں۔ تو بہرحال وہ گرفتار ہو گئے۔ اب یہ ظاہر ہے گرفتاری مطلب اگر سول لائن تھانے نے کی ہے تو ممکن ہے کوئی اور مقدمہ ہو، یا ممکن ہے کہ اسی مقدمے میں دونوں تھانوں کی پولیس نے مشترکہ کارروائی کی ہو، مدد لی جاتی ہے، ایک تھانہ دوسرے تھانے سے مدد لیتا ہے، تو ممکن ہے یہ ہو، یا پھر یہ کہ کہیں کوئی اور معاملہ ان کے خلاف خاموشی سے کوئی اور مقدمہ درج کروا کے انہیں گرفتار کیا گیا، کیونکہ شہزاد اکبر نے کے ساتھ انہوں نے براہ راست ایک پنگا لیا تھا، اور شہزاد اکبر صاحب تو بڑے بڑوں کو آپ دیکھیں نا، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان کو بخشنے کو تیار نہیں ہے، تو نذیر چوہان صاحب کہاں، اور جب عمران خان صاحب کا سر پہ ہاتھ ہو تو پھر جہانگیر ترین نہیں بچ سکے۔ چلیں نواز شریف تو مخالف تھے، جہانگیر ترین نہیں بچ سکے تو نذیر چوہان کہاں بچ سکتے ہیں۔ تو گمان یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا ہے، کروایا گیا ہے، اگر کوئی اور مقدمہ ہے۔ ویسے ایک مقدمہ موجود ہے تو اس کے مدعی تو ویسے بھی شہزاد اکبر صاحب ہیں، تو گمان یہ ہے کہ اگر کسی اور مقدمے میں بھی ہیں تو بھی اس کے پیچھے شہزاد اکبر ہے۔ کچھ بزنس کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تک نذیر چوہان صاحب کا معاملہ ہے۔ لیکن جہانگیر ترین گروپ مجموعی طور پر، میں نے خبر دی تھی، خبر پہلے چل چکی تھی، لیکن میں نے اس خبر کے اندر کی جو چیزیں تھیں وہ بتائی تھی کہ کیا ہوگا۔ نتھیا گلی سے نتھیا گلی تک کا جو سفر تھا جہانگیر ترین کا، وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ دن پہلے کہ جہانگیر ترین صاحب نے خبر آئی تھی کہ 2 اگست کو نتھیا گلی میں اپنے گروپ کا اجلاس بلا لیا ہوا ہے، اور نتھیا گلی میں وہ بیٹھ کر مشاورت کریں گے، اپنا فیوچر کی پلاننگ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے کہ کس پارٹی میں جانا ہے، کیونکہ ان کے ارکان جو ہے اب ان کا تحریک انصاف میں کوئی رول نہیں رہا، کوئی کردار نہیں رہا۔ تحریک انصاف کے لیے وہ ان کے دروازے بند ہو چکے۔ عمران خان صاحب فیصلے کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ جتنے ارکان ہیں، تو ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب پر یہ پریشر ہے، ان کے اوپر یہ لائبلٹی ہے کہ بھائی اب ہم آپ کے ساتھ تو ہیں، اب ہمارے فیوچر بھی تو دیکھیں۔ تو وہ سارا فیصلہ کرنا تھا کہ جی آگے کہاں جانا ہے، کیونکہ اب تو صف بندی شروع ہو گئی نا، اب 3 سال مکمل ہونے کو ہے، 4 سال شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اب کچھ عرصے میں الیکشن عمران خان نے تو ابھی سے شروع کر دیا ہوا سارا کچھ، الیکشن کی تیاریاں، اگلے انتخابات کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے، اور وہ بڑا تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر اس گروپ نے، کیونکہ پنجاب سے تعلق ہے اس گروپ کا، تو اس گروپ کی گنجائش وہاں تھی نہیں، تو پھر میرے ذرائع نے مجھے بتایا تھا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، سوچیں گے کہاں رابطے کیے جائے۔ پیپلز پارٹی والے تو پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے کہا بھی تھا اپنے دونوں پارٹی رہنماؤں کو، گیلانی صاحب کو اور مخدوم احمد محمود صاحب کو، کہ صحیح تاڑا اپنا ترین صاحب تاڑے فیملی دائی ہے تو وہ گھن آؤ۔ انہوں نے کہا تھا صحیح گھن آساں، وہ آویسی وقت آویسی پریشان نہ تھی وہ، نہ وہ گھن آساں صاحب۔ تو بہرحال یہ تھا کہ جی وہ پیپلز پارٹی پیچھے پیچھے ہے، اور جہانگیر ترین صاحب نے کیونکہ ابھی حتمی فیصلہ کیا نہیں، لہٰذا ابھی کیونکہ سارے جہاں جہاں کے ارکان ہیں وہاں کے مطابق فیصلہ ہوگا، جہاں جس جماعت کی میجورٹی وہ ہے اکثریت ہے، جس جماعت کا زور ہے، تو یہ گروپ تو کوشش یہ کرے گا کہ ہر ارکان یہ کوشش کرے گا کہ بھئی ہم اس جماعت کی طرف جائیں۔ جہاں پیپلز پارٹی کا زور ہے تو وہاں والا کہے گا ہمیں ادھر جانا چاہیے، جہاں مسلم لیگ نون کا زور ہے وہ کہے گا ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا۔ تو وہ 2 اگست کو اجلاس ہونا تھا۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے مجھے جہانگیر ترین صاحب کا فون آیا،
اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ اجلاس تو نہیں ہے انہوں نے جو کہا ہے، میں امانتاً وہ بات آگے کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اجلاس وغیرہ نہیں تھا، ہم نے ویسے ہی یاروں دوستوں نے بیٹھنا تھا، ذرا گیٹ ٹوگیدر تھی، اس میں کوئی سیاسی معاملہ نہیں تھا، ہم آپس میں دوست بھی ہیں، تو ہم نے کہا چلیں یار کچھ چھٹیاں مناتے ہیں 2 دن نتیہ گلی میں سارے کام کاج چھوڑ کے۔ تو آپ سب لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا رنگ دے دیا، لہٰذا ہم اب وہ نہیں کرنے جا رہے، ہم اب وہاں نہیں جا رہے، وہ ملتوی کر دیا جہانگیر ترین صاحب نے۔ اچھا، اب وہ ملتوی کر دیا، 2 دن پہلے انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی۔ اب آج جب یہ گرفتار ہوئے نذیر چوہان تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ یار یہ کہیں کوئی معاملہ، یعنی جہانگیر ترین صاحب، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کافی عرصہ پہلے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے ان کے گروپ نے، اور وہ راجہ ریاض صاحب نے، جہانگیر ترین صاحب نے خود بھی کئی بار میڈیا کو بتایا بھی ہے کہ بھائی ہم اب تگڑے رہیں گے، ہم اب اپنا گروپ نہیں چھوڑیں گے، اب یہ گروپ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا، ہم جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے، جہاں ہوں گے، یعنی ہمارا سیاسی مستقبل جو ایک ساتھ ہوگا، یہاں رہتے ہیں کہیں جاتے ہیں۔ تحریک انصاف میں تو انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا کبھی کہا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف میں موجود ہیں۔ تو بہرحال میں تو وہ بات جو اندر کی بات بتا رہا ہوں، لیکن وہ زبان سے تو کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ گروپ جو ہے وہ میں نے گزارش کی تھی کہ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب سروائیول جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہے تب تک سروائیول ہے، کم از کم اس حکومت میں کہ ہونے تک تو، یعنی یہ مدت اسمبلیوں کی اس مدت پہلے ٹوٹتی ہیں یا مدت پوری کرتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو اس تک یہ ساتھ رہیں گے۔ تو اسی وجہ سے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ہم بھی ظاہر فون گھمانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا تھی۔ تو مجھے جہانگیر ترین گروپ کے کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ جی ہم یہ ظاہر ہے ہم نے کوئی فیصلہ تو کرنا ہے فیوچر کا، اسی لیے ہم نے وہاں پر نتیہ گلی میں اپنی بیٹھک لگانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اب وہ نہیں ہو رہی۔ خبر یہ تھی کہ وہ ملتوی کر دی گئی ہے، وہ اب نہیں ہو رہی۔ مشاورت ہے، خاموشی سے یہاں کہیں کر لیں گے اب، کیونکہ جب اب نذیر چوہان گرفتار ہو گئے تو وہ جو پوائنٹ میں جس سے میں تھوڑا سا ادھر ہو گیا وہ یہ تھا کہ نذیر چوہان کی گرفتاری کے بعد اب دوبارہ یہ سوچیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ جب کینسل کر دیا تو باقیوں پتہ چل ہی گیا ہوگا باقی بھی کہ یار یہ گروپ اب ذرا ڈھیلا پڑ رہا ہے، اب وقت ہے ہاتھ ڈالو۔ تو اب جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو گروپ دوبارہ تگڑا ہوگا۔ اب ظاہر دوبارہ جہانگیر ترین گروپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، چوہان گرفتار ہو گئے۔ اب چوہان کی گرفتاری کا معاملہ ایک جینوئن گراؤنڈ پہ انتقام کے بغیر، ایک وہ ہے کہ انہوں نے ایک سنگین الزام عائد کیا، مطلب کسی کے متعلق یہ بات کہہ دینا تو وہ کہتے ہیں میں ایک مذہب سے ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کسی اور مذہب سے، تو یہ بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے بہت بڑا کسی کے اوپر، کسی کی ذات کے اوپر، اور پاکستان میں ایسی بات کر دینا کہ اگلے کی زندگی خطرے میں ڈالنا ہے، تو ظاہر ہے۔ تو وہ پھر شہزاد اکبر صاحب نے ان پہ پرچہ کیا تھا، تو وہ گرفتاری اگر اس معاملے میں ہے تو پھر تو شاید ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ گرفتاری اس سے ہٹ کے جس طرح دوسرے تھانے نے گرفتاری کی ہے تو پھر یہ جہانگیر ترین گروپ کو پیغام ہے کہ اب تگڑے ہو جاؤ، تگڑا ہونا ہے تو پھر تگڑے ہو جاؤ، اب ہم آ گئے تو پھر ممکن ہے یہ گرفتاری، وہ پرانا شوق تھا جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے کا، کسی کا وہ پھر FIA میں کوشش کی گئی تھی لیکن جہانگیر ترین ضمانتیں لے کر بچ گئے، اور فائنلی پھر بجٹ نے بچا لیا، اور بجٹ میں سارا عمران خان صاحب جو کہتے تھے میں بلیک میل نہیں ہوں گا وہ ہوئے بھی، اور انہوں نے FIA نے کہہ بھی دیا جا کر عدالت میں کہ جی ہمیں گرفتاری درکار نہیں ہے، ابھی ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے، تو عدالت نے وہ کیس جو ہے ضمانت کا، جو قسطوں پہ ضمانت ہوتی تھی جو آج کل شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو مل رہی ہیں، تب ملا کرتی تھیں جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے علی ترین کو، تو وہ قسطوں میں ضمانت والا معاملہ نپٹا دیا تھا عدالت نے۔ تو اب بجٹ بھی ہو گیا، اور یہی تھا کہ بجٹ کے بعد پھر عمران خان صاحب دوبارہ وار کریں گے، تو یہ گرفتاری اس طرف ایک اشارہ ضرور ہے۔ تو ظاہر ہے اگر یہاں سے اشارہ ہے تو پھر جہانگیر ترین کے وہ کریں گے، لیکن اب کیونکہ بجٹ بھی نہیں ہے، اب کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی بڑی قانون سازی بھی نہیں ہے، کوئی آئینی ترمیم بھی نہیں ہے کہ اس میں جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مجبوری ہو، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھئی ایک ایک کر کے کبھی اب پتہ چلے کہ کسی دن راجہ ریاض پر بھی کوئی مقدمہ ہو گیا اور وہ بھی اٹھا لیے گئے، گرفتار ہو گئے، ممکن ہے یہ بھی ہو۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اگلے الیکشن کے لیے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح یہاں پر یہ اب شروع ہو گیا معاملہ، تو اسی طرح سندھ کے لیے عمران خان صاحب مسلسل متحرک ہیں، پچھلے 2 ہفتوں میں 3 سے 4 میٹنگیں کر چکے ہیں سندھ کی لیڈرشپ سے، اور اب انہوں نے ارباب غلام رحیم کو اپنا سندھ کے لیے پولیٹیکل کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے سندھ میں، کیونکہ ان کی تنظیم کا کوئی حال تھا نہیں، پتہ نہیں کوئی صدر بھی ہے کہ نہیں ہے، ریجنل صدور ہیں، صوبائی صدر آخری میرا خیال ہے وہ تھے لغاری صاحب تھے، کوئی جمال لغاری یا سمجھتے کوئی نہیں، کمال اس طرح کوئی ایک صدر تھے، میں نام اب
بھول رہا ہوں گھوٹکی والی سائڈ سے تھے. تو بہرحال وہ جب چھوڑ کر شاید پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے تو اس کے بعد سے وہاں پر کوئی صدر نہیں رہا. حلیم عادل شیخ سب سے متحرک ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو وہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ روزانہ ملاقاتیں کرتے ہیں. کل بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب اس ملاقات میں پچھلی ملاقات کا جو تھا وہ تسلسل تھا. جو پچھلی ملاقات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ اگست میں آپ آ کر سندھ میں دورے کریں, اور خان صاحب نے کہا تھا کہ الیکٹیبلس ڈھونڈیں, کوئی بڑی شخصیات ڈھونڈیں جن کو شامل کروائیں. کراچی سے باہر تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے ارباب غلام رحیم صاحب کو بنایا گیا ہے کوآرڈینیٹر, پولیٹیکل کوآرڈینیٹر سندھ کا. اب ارباب غلام رحیم ظاہر ہے سندھ کی ایک بڑی شخصیت ہیں. اب تو اپنی سیٹ بھی پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ عمران خان نے تعاون نہیں کیا, ہم سیٹ ہار گئے, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بہرحال سابق وزیر اعلیٰ ہیں, مشرف کے کار خاص تھے ارباب صاحب, اور ویسے بھی ارباب غلام رحیم کا وہ بہت اثر رسوخ ہے وہاں پہ. تو وہ ارباب غلام رحیم صاحب اب وہاں پر کوششیں کریں گے. جو ناراض لوگ ہیں پی ٹی آئی سے ان کے ساتھ بھی رابطے کریں گے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہاں پر پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کریں گے. اور زیادہ سے زیادہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ تحریک انصاف عام انتخابات سے پہلے عمران خان نے جیسے 2013 سے 2018 تک پنجاب میں جلسے کیے تھے, تاکہ اسی طرح کوئی چند شخصیات سامنے ہوں اور عمران خان صاحب وہاں جا کر بڑے بڑے جلسے بھی کریں, اور ایک متبادل جو ہے وہ سندھ میں اٹھے. ایک متبادل مولانا فضل الرحمان صاحب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, راشد محمود سمرو پیپلز پارٹی کا. دوسرا متبادل یہ, اور پھر یہ دونوں متبادل آخری ٹائم پہ مل سکتے ہیں, کیونکہ ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے. کبھی نواز شریف, کبھی عمران خان کی پی ٹی آئی پچھلے انتخابات میں جی ڈی اے میں تھی, اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ میں اینٹی پیپلز پارٹی جتنے بھی ایلیمنٹس تھے وہ سارے ایک اتحاد میں تھے. تو اب ایک دو طرفہ آ رہے ہیں, ایک طرف سے پی ٹی آئی آ رہی ہے, دوسری طرف سے آ رہے ہیں وہ لاڑکانہ اتحاد, جس کو اب نام ہم دے سکتے ہیں, جو لاڑکانہ میں جس کی کو وجود میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, کی گئی. اب بار ہوتی ہیں نہیں ہوتی, کون کون آتا ہے کون کون نہیں آتا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی قوم پرست اور مذہبی جماعت, پھر قوم پرست اور وفاقی جماعتیں تو بیٹھتی رہتی ہیں ساتھ, لیکن مولانا قوم پرست تو ترقی پسند کہلاتے ہیں تو وہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بیٹھ سکتی ہے, الیکشن اتحاد میں نہیں بیٹھی ویسے, لیکن کسی بھی اتحاد میں اگر پیپلز پارٹی بیٹھ سکتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, تو پھر قوم پرست بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہ بیٹھ گئے ہیں. تو آگے جا کر یہ دونوں مل سکتے ہیں اور ایک الگ سے اتحاد ہو سکتا ہے. اور یہاں پر جو پنجاب میں عمران خان صاحب, یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے, اس کا متبادل یہاں پر, اس پر بھی ان کی نظر ہے, اس پر بھی وہ کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے متبادل ہمیں چاہیے. راجہ ریاض کی جگہ کون ہو, نذیر چوہان کی جگہ کون ہو, اور وہ جتنے ان کے ایم پی ایز ایم این اے ساتھ ہیں ان کے اگینسٹ کون کون ہو, اور وہ جو اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں عمران خان کے خلاف, تو ان کے اگینسٹ سب فرض کر لیتے ہیں. نور عالم خان, ان کے مقابلے میں کون ہو. نواب شیر وزیر کھڑے ہو کے تالی بجاتے ہیں. جب علی امین گنڈاپور عمران خان کے حکم پر بھٹو کو غدار کہتے ہیں تو اس کے خلاف راجہ ریاض قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں, تو نواب شیر وزیر ان کے حق میں تالیاں بجاتے ہیں. تو ان کا مد مقابل, ان کا متبادل وہاں پر کون ہو. تو یہ ساری تیاریاں عمران خان صاحب نے ابھی سے شروع کر دی ہیں, اور اب آئندہ چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کا فوکس حکومت کے ساتھ ساتھ اپنی تنظیم بھی ہوگا. پی ٹی آئی کی تنظیم, پی ٹی آئی کے قائدین, اب پی ٹی آئی کے قائدین کو آئندہ عام انتخابات کے لیے ذمہ داریاں دی جائیں گی, کیونکہ عمران خان صاحب ابھی سے اگلے انتخابات کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.